تقوی کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو تقوی کی تعریف ہوئی، تقوی کی بنیاد کیا؟ تقوی کی بنیاد ایمان ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت۔ یہ بنیادی چیز ہے تقوی کی بنیادوں میں، کہ جب تک کہ بندے کا ایمان اس کے رب پر، اس کے خالق پر، اس کے مالک پر، اس کے حاکم پر نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کے دل و دماغ میں کوئی حاکم مطلق نہیں ہوگا، کسی ایسی ذات، ایسی قدرت والی ذات کا یقین اور تصور ایقان نہیں ہوگا کہ جس کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا ہے، جو حاکم مطلق ہے، جو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اگر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا اس کو تصور نہیں ہوگا، اس کے اوپر ایمان نہیں ہوگا، تو بلا شبہ وہ تقوی کیوں اختیار کرے گا؟ وہ دنیا میں جو چاہے گا، جیسے چاہے گا وہ کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بنیاد یہ ہے تقوی کی کہ وہ اللہ کی حاکم اور قادر اور اس کی خالق و مالک ہونے کا اس کے دل و دماغ میں تصور اور ایقان اور ایمان غالب ہو۔ تو جب کسی فرد کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں، فکر میں اللہ رب العزت کا کے وجود کا اور اس کے حاکم مطلق ہونے کا یقین ہوگا، تصور ہوگا، ایمان ہوگا، تو وہ بندہ ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے اعمال کو انجام دے گا۔ تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ ہے اور وہ حکیم مطلق ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہم کو اپنے حساب و کتاب کے ساتھ حاضر ہونا ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ دوسرا تصور یہ ہے آخرت پر ایمان ہو کہ اللہ ہے، اور اللہ ہے تو اللہ رب العزت نے ایک سسٹم کے ساتھ ہم کو زندگی دی ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک موت دی ہے۔ اس موت کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ہم سے وعدہ کیا ہے اور اپنے کلام میں یہ واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ تم سب کو ہم اپنی بارگاہ میں جمع کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ میرے بندو تم میری نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تو تم کو ہم نے زندگی بخشی، پیدا کیا، پھر ہم تم کو موت دیں گے، پھر تم کو ہم زندگی دیں گے، اور پھر تم سب ہماری بارگاہ میں جمع کر دیے جاؤ گے۔ قرآن کے اس آیت کریمہ سے واضح طور پہ معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے ایک رول کرنے کے لیے، ایک امتحان کے لیے، اور اس امتحان میں اس زندگی کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ رب العزت جب ہمیں آخرت میں جمع فرمائے گا تو اپنی انعامات سے ہمیں سرفراز کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ نے واضح طور پہ یہ بیان کر دیا کہ آخرت ہے، آخرت ہے، اور وہاں پہ ہمیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ تو تقوی کی پہلی بنیاد اللہ کی معرفت، اور دوسری بنیاد آخرت کا یقین۔ آخرت کا یقین اگر نہیں ہوگا کہ ہم کو مرنا ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں حاضر ہو کر اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے، اگر اس کا تصور نہیں ہوگا تو کوئی شخص اللہ رب العزت کے احکام کو کیوں بجا لائے گا اور اللہ سے کیوں ڈرے گا؟ وہ ڈر تو اسی وقت ہوتا ہے جب انجام اور رزلٹ کا خوف ہوتا ہے، جب نتیجے پہ نظر ہوتی ہے، جب جواب دہی کا تصور دل و دماغ میں غالب ہوتا ہے، تب خوف طاری ہوتا ہے، اور ایسا خوف جو ہم کو عذاب سے بچائے اور اللہ کی رضا کے قریب کر دے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کی تیسری بنیاد رضائے الہی کی طلب ہے۔ ایک مومن بندہ جب وہ جانے گا کہ اللہ رب العزت کہ میرا ایک وجود ہے، ایک بندہ جب وہ جان لے گا کہ میرا ایک وجود ہے اور بہت سائنٹیفک طریقے سے اس وجود کو کسی نے بنایا ہے، تو اپنے وجود کے ذریعے وہ اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی کو بعض صوفیہ نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جب ہم اپنے وجود میں غور کریں گے اپنی عقل کی بنیاد پر، جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے، اس کی بنیاد پر اگر وجود کی ساخت پر، اس کی تخلیق پر اگر غور کرتا ہے بندہ، تو بندہ اس کے خالق تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کے عقل کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں غور و خوض کر کے اپنے خالق
کو دریافت کر لے، اپنے خالق کی معرفت حاصل کر لے۔ جب بندے کو اپنے وجود کی اہمیت کا علم ہوگا تو اس کے خالق و مالک کا علم ہوگا۔ جب خالق و مالک کا علم اور اس کو معرفت حاصل ہو جائے تو بلا شبہ یہی چیز کافی ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرنے لگے، اگر عقل سلیم رکھتا ہے تو، کہ جس رب العزت نے ہم کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جسم کی ایک ایک چیز کی ہم قدر و قیمت ادا کر ہی نہیں سکتے، نہ اس کا شکر ادا کر سکتے، تو بلا شبہ اس خالق و مالک سے ہم کو محبت ہو جائے گی کہ اس خالق و مالک نے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر ہماری طرف سے کسی پیشکش کے، بغیر کسی ہمارے مانگے ہوئے ہم کو اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ تو اللہ رب العزت کے خالق مالک ہونے کا جس قدر تصور بڑھتا جائے گا اسی قدر ہمارے دل و دماغ میں اس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو جب بندے کو اپنے رب سے محبت ہو جائے گی، اپنے وجود میں نعمتیں جو دیا ہے ان نعمتوں کے خالق و مالک سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، تو بندہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ ہم سے راضی بھی ہو، وہ ہم سے خوش بھی رہے، اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ ڈھونڈے گا، تلاشے گا کہ اس رب کے حکام کیا ہے، اس رب نے کیا فرمایا ہے، اس رب نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ تو جب وہ تلاش میں سرگردہ ہوگا تو اس کو پتہ ملے گا کہ انبیاء کرام کا جو ایک سلسلہ آیا ہے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک دستور، ایک نظام اور پوری شریعت دے کر کے جو بھیجا ہے، اس شریعت تک اس کی رسائی ہوگی، اور اس شریعت میں جب وہ غور کرے گا، قرآن کی آیتوں کو جب پڑھے گا، اللہ کی نشانیوں تک کے وہ جب پہنچے گا تو اللہ کی معرفت میں اس کا دل دماغ اور مطمئن ہوتا چلا جائے گا، اور جس قدر اس کے دل و دماغ میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت سرایت کرے گی، اسی قدر وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی فرما برداری کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہ راضی پائے گا اور تیار پائے گا۔ تو رضائے الہی کی طلب پیدا ہو جائے گی، اور جس کے اندر رضائے الہی کی طلب پیدا ہوگی تو بلا شبہ وہ پہلے غور کرے گا کہ جو میرا خالق و مالک ہے، جو میرا مقصود و مطلوب ہے، جو میرا محبوب ہے، میرے محبوب کی رضا کیا ہے، میرا محبوب مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ کن اعمال کو کرنے میں وہ خوش رہے گا اور کن اعمال کے نہ کرنے سے وہ خوش رہے گا۔ تو جن جن اعمال کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوگا ان اعمال کو بندہ بجا لائے گا، اور جن اعمال سے اللہ رب العزت نے روکا ہوگا وہ اس سے آٹومیٹک وہ رک جائے گا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کی تیسری بنیاد رضا الہی کی طلب ہے۔ تقویٰ کی ایک بنیاد نفس کا محاسبہ بھی ہے کہ ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہم کو فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا، انسان کو فطرت پہ رکھا، تو انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے، طبیعت کا تقاضا یہ ہے، خواہ وہ انسان کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کی طبیعت کا اور اس کی فطرت کا، اس کے نیچر کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ظلم نہیں چاہتا ہے، وہ بھلائی چاہتا ہے، وہ لوگوں کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا ہے، بھلائی پہنچانا چاہتا ہے، وہ معاشرے میں امن چاہتا ہے، معاشرے میں خون خرابہ نہیں چاہتا ہے۔ تو جب وہ کبھی کوئی غلطی کر جائے گا تو اس کی عقل کا بھی تقاضا یہی ہے اور اس کی نیچر اور فطرت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ وہ اس پہ شرمندہ ہوگا، اس کے نفس کی طرف سے اس کے اوپر ملامت کی جائے گی، اور اگر وہ نفس کی ملامتوں کو وہ شعور میں لاتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی محاسبہ نفس ہے، اور نفس کا محاسبہ کرنے والا بھی خیر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس محاسبہ نفس کے ذریعے بھی انسان تقوی کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ تو تقوی کی ایک دوسری چوتھی بنیاد محاسبہ نفس بھی ہے کہ ہم ہر دن اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کون سا کام اچھا کیا اور کون سا کام برا کیا، اور اس سے بھی ہم کو تقوی کے دائرے میں پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ اور تقوی کی ایک بنیاد شریعت کی پیروی ہے۔ جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کو تلاش کرتے ہیں، عقل سلیم کا جو تقاضا ہے اس پہ بندہ اترتا ہے، اور ایک بندہ خواہ وہ پہاڑ میں پیدا ہوا ہو، جنگل و بیابان میں پیدا ہوا ہو، لیکن اپنے وجود میں غور کر کے اگر اپنے رب تک کے پہنچ جاتا ہے، عقل سلیم کا تقاضا یہی ہے کہ پہنچنا چاہیے،
تو جب رب کی معرفت اسے مل جاتی ہے تو رب کے احکام کی معرفت کی طرف وہ سرگردہ ہوگا، جو پہلے میں کہہ چکا۔ تو جب رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی، رب کے احکام کی معرفت حاصل ہو جائے گی، رب کے پیغمبر اور رسول کی معرفت حاصل ہو جائے گی، تو ایک نظام جس کو شریعت کہتے ہیں، ایک نظام جس کو قرآن کے نام سے ہم تعبیر کرتے ہیں، ایک نظام جو اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا، اس نظام تک کے اور اس دستور العمل تک کے، اس دستور حیات تک کے اس کی رسائی ہو جائے گی۔ تو اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ اور شریعت مطہرہ کو جب وہ دیکھے گا، پڑھے گا، غور کرے گا، تو اس میں اس کو جینے کا، عبادت کرنے کا، معاملات کرنے کا، اخلاق کے ساتھ سماج میں رہنے کا سلیقہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جو دستور العمل قرآن کی شکل میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اس دستور العمل میں، اس دستور حیات میں انسان اپنے گھر میں کیسے زندگی گزارے، اپنے سماج میں کیسے زندگی گزارے، اور اپنے رب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہونا چاہیے، خالق کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، خلق کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے ایک بندے کا، ان ساری چیزوں کو قرآن، ان ساری چیزوں کی طرف قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو قرآن کی ان تعلیمات پہ جب وہ عمل کرنے لگے گا تو بہت ساری خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ عبادت کا طریقہ بھی اسے مل جائے گا، معاملات کے طریقے بھی اسے معلوم ہو جائیں گے، اخلاقیات بھی اسے معلوم ہو جائیں گے۔ اور جب بندہ عبادت، معاملات اور اخلاقیات، ان تینوں چیزوں میں اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، اچھا کر لیتا ہے، بہتر بنا لیتا ہے، کامل بنا لیتا ہے، تو جہاں وہ رب کو راضی کرتا ہوا پائے گا اپنے آپ کو، جہاں وہ رب کی خوشنودی کے اعمال انجام دیتا ہوا پائے گا، وہیں وہ مخلوق کے لیے بھلائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس کے معاملات اچھے ہو جائیں گے خالق سے بھی، اس کے معاملات اچھے ہو جائیں گے خلق سے بھی۔ وہ مخلوق میں بھی ہوگا تو اس سے بھلائی پہنچے گی لوگوں کو، اور وہ خالق کے ساتھ بھی ہوگا تو اس کے دل کو، اس کی روح کو، اس کی طمانیت ملتی رہے گی، اس کے دل و دماغ کو سکون سکون ملتا رہے گا، اور وہ بے چینی، گھبراہٹ اور بے قراری سے دور رہ کر کے اپنے معاشرے میں ایک پرسکون زندگی گزار سکے گا۔ اور معاشرے میں جب بندہ زندگی گزارتا ہے تو معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ معاشرے میں ماں باپ کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں، بھائیوں کے حقوق وابستہ ہیں، بڑوں کے حقوق وابستہ ہیں، چھوٹے کے حقوق وابستہ ہیں، ملک میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے حقوق ہیں، جس دنیا میں ہم جیتے ہیں تو انسانی سماج کے اور عالمی سماج کے ہم سے حقوق وابستہ ہیں۔ تو ان سارے حقوق کو وہ جب بھی ادا کرے گا تو اب اپنی رب کی رضا کی طرف وہ نظر دوڑائے گا، وہ ڈھونڈے گا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب کا احکام کیا ہے، میرے خالق و مالک اور جس حاکم نے ہمیں پیدا کیا، جس حاکم کی بارگاہ میں ہم کو حاضر ہو کر کے جواب دینا ہے، اس حاکم مطلق ہم سے کیا تقاضا اور مطالبہ ہے۔ تو اب وہ بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی وہ کرے گا، تو اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ اگر سلوک کرے گا تو اللہ کی رضا کے مطابق کرے گا، اپنے سماج کے حقوق ادا کرتا ہوا وہ نظر آئے گا تو اللہ کی رضا پہ اس کی نظر ہوگی۔ وہ اپنے ملک کے دستور اور آئین کی حفاظت کرتا ہوا اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہوا نظر آئے گا تو اللہ کی رضا کی، خوشنودی کی تلاش اس کو رہے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پہ اس کی نظر ہوگی تو بہت سارے اعمال جو انسان بے شعوری میں کر جاتا ہے، جو اسے نہیں کرنا چاہیے، ان سے وہ بچ جائے گا، گناہوں سے وہ بچتا ہوا نظر آئے گا، اور بھلائی کے کام وہ انجام دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہمارے ساتھ کچھ چیزیں ایسی لگا دی ہے کہ جن بنیادوں پر ہم چوک کر جاتے ہیں، خطا کر جاتے ہیں، انسانی تقاضا ہے، کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ان سے ظلم زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ظلم و زیادتی ہوگی اور اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، آخرت پہ ایمان ہوگا، اور اس کو یہ یقین ہوگا کہ ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے ہم کو حساب و کتاب دینا ہے، اپنے کیے ہوئے کے انجام کو ہمیں حاصل کرنا ہے اور دیکھنا ہے، تو بلا شبہ
وہ پھر اپنی خطاؤں پہ گناہوں پہ ڈٹا نہیں رہے گا، اڑا نہیں رہے گا، وہ وہاں سے توبہ کر کے رجوع کر کے بیک آ جائے گا اور اپنے رب کی رحمت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ تو جی یہ تقوی ہی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکے گا۔ تو تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور آخرت کا تصور۔ اور تقوی کیسا عمل ہے؟ تقوی گویا امن عالم کا، امن سماجی امن اور سکون کا ضامن ہے، اور انسان کی بہتری کا اور انسان کی ترقی دنیا اور آخرت میں کیسے ہو اس کا وہ محرک ہے۔ تو تقوی امن عالم کا ضامن ہے اور افعال خیر کا وہ محرک ہے۔ اگر تقوی کو ہم نے سمجھ لیا اور تقوی ہمارے دل و دماغ میں رچ بس گیا، اللہ کی خشیت ہمارے دل و دماغ میں آ گئی، تو ہم دنیا کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔